بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فزائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صلوات پڑھتے پر محمد والا. آپ حضرات پہلے ہی آگے آ جائیں تاکہ دوران مجلس پھر نہ آ جائے. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. ایک گھڑی لیڈیز میں کسی کی گھڑی غائب ہوئی ہے تو وہ گھڑی ملی ہے. جناب قاسم بھائی سے رجوع کریں. جس کسی کی گھڑی غائب ہوئی ہو جناب قاسم علی بھائی سے رجوع کیجیے اور وہ گھڑی لے جائیں گے. اسی طریقے سے مجلس کے بعد چونکہ چند تاریخیں بچی ہیں لہذا زیادہ سے زیادہ ماتم میں حصہ لیجیے. اس ماتم کی فضیلت پر میں آپ کے بیچ میں کبھی آئندہ میں مجلس سے پڑھوں گا عزاداری کی قرآن اور روایات اور تاریخ کی روشنی میں. اور تیسری چیز یہ کہ کل مائک پرابلم کی بنا پر آپ کو کیا لگا نہیں معلوم لیکن میں ویسی مجلس نہیں پڑھ پایا جیسی مجھے پڑھنی چاہیے. ساری چیزیں اچھی تھی مگر میرے چیسٹ کے اوپر پورا پریشر آ گیا. اس لیے کہ میں ذرا ایک علم ڈھنگ کا طالب علم ہوں. یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں مرغ مچھلی اور ایسی ساری چیزیں کبھی استعمال نہیں کرتا. بالکل پوری لائف جو ہے وہ ترکاری ویجیٹیرین دال بھاجی بہت زیادہ ہوا تو جو عام گوشت ہے. بہرحال تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ہی آگے آ جائیں تاکہ بار بار بلانا نہ پڑے. باقی امیر علی بھائی سے شیرو بھائی سے میری گزارش ہے جو محتمی میں مجلس ہے تو وہ صرف مجھے مائک اچھا دے. باقی پولیس ڈپارٹمنٹ یا مہاراشٹر پولیس یا ممبئی پولیس یا سپریم کورٹ کا جو دباؤ ہے میں اس کے لیے 2 جملے عرض کرتا ہوں کہ ممبئی پولیس ڈپارٹمنٹ महाराष्ट्र पोलीस डिपार्टमेंट आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आम्ही शिया समुदाय अख्ख्या देशाचा आणि खास करून महाराष्ट्र राज्याचा सहकार करतो. आमचा जे मोहर्रम सण असतो या सणामध्ये कुठेही शिया समुदाय महाराष्ट्र राज्यामध्ये नाही देश हिंदुस्थानमध्ये नाही पुरे जगामध्ये कुठेही बघितलं तर आमच्यामध्ये ढोल गाणे बाजे ताशे आणि दांड्या आणि दारू हे कोणतेही अशी
व्यक्ती तुम्हाला दिसणार नाही की ज्यांच्यापासून दुसऱ्यांना त्रास असो. आणि माझ्या भाऊला हे म्हणतो की माईक असंच ठेव, तुझा दुसरा भाऊ कल होता त्याच्या वेळी थोडा पोतीला त्रास झाला. आणि आम्ही शिया समुदाय पोलीस डिपार्टमेंटचा आभारी मानतो आणि शिया समुदाय सहकार करणार. 1400 वर्षीपासून शिया समुदाय आतंकवादचे विरोध उभे राहिले. सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाल मोहम्मद. तो आप भरपूर मेरा साथ दीजिएगा बराए गुजारिश, इसलिए कि ये टॉपिक बहुत हार्ड भी, मुश्किल भी है और कुछ आसान भी है. आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत मुश्किल है. इसलिए कि गिनती के 24 या 26 नबी हैं. आप मूसा, ईसा, सुलेमान, पैगंबर, इब्राहिम, ये सारे नाम आप जानते हैं. आप जानते हैं कि नूह ने कश्ती बनाई, तूफान आया. आप जानते हैं कि आदम की तौबा. आप जानते हैं कि सुलेमान की हुकूमत. आप जानते हैं इब्राहिम को आग में डाला गया. आप जानते हैं कि जनाब मूसा ने दरिया नील पर रास्ता बनाया. आप जानते हैं कि 4 नबी जिंदा हैं, जनाब इदरीस, जनाब इलियास, जनाब खिज़्र और जनाब ईसा. और सबसे पहले अल्लाह ने जिनको आसमान पर उठाया वो जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम. तो कल तक चांदरात से अब तक जो भी गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में महफूज होगी, लेकिन कल की मजलिस में पहले ही आगे आकर बैठे ताकि मुझे दौरान मजलिस बुलाना ना पड़े. कल की गुफ्तगू में मैंने एक पॉइंट दे के आपके सामने रखा था और मुझे ये आपको बताना है कि 4 नबी जिंदा है, इदरीस, इलियास, खिज़्र और जनाब ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम. देखिए माइक अच्छा है तो जाकिर की हिम्मत बनती है. तो कहने का मकसद ये चारों नबी में हम कहाँ तक पहुँचे, जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक. और मैंने बीच बीच में बहुत सारे नबियों के नाम आपकी खिदमत में दोहराए और वो आपके ज़हन नशीन है कि जैसे जनाब अनूश, उनके बेटे कीनान, उनके बेटे महलाइन, और महलाई बहुत खूबसूरत. और उसके बाद हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ी कि महलाई के बेटे जनाब यरूद और फिर यरूद के बेटे जनाब इदरीस. हालांकि इदरीस का नाम अखलूक है, लेकिन इदरीस दर्स यानी लेसन देते देते उनका नाम इदरीस पड़ गया. जैसे ये बम्बई पहले मुंबा देवी थी, मुंबा देवी बम्बई हो गया. जैसे हमारा जुन्नर जुन्नर हो गया. तो कसरत तकरार नाम को बदल देता है. इसी तरीके से आज जो गुफ्तगू होगी जनाब हूद के बारे में, जनाब नूह के बारे में और थोड़ा सा जनाब साले पैगंबर के बारे में. मैं ये चाहता हूँ कि वो नबियों के नाम आपके सामने आए जिनसे आम पब्लिक अच्छे ढंग से वाकिफ नहीं है. जैसे मैंने कहा ना, अब आदम, मूसा, ईसा, इब्राहिम, इस्माइल, सुलेमान, ये नाम बच्चे जानते हैं. लेकिन जो नाम मैंने लिए अनूश है, कीनान है, महलाइल है, यरूद है, ये नाम नहीं जानते. सबके सब नबी हैं लेकिन तारीख में छुपे हुए हैं, वरना 1,24,000 गए कहाँ, इसका भी प्रूफ दूंगा. तो आज नॉलेज में ये भी सुन लीजिए आप. अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, ये शक पैदा हो, सवाल क्वेश्चन पैदा हो कि आदम को आकर तो 40,000 साल हुए, 35,000 साल, दुनिया को बन के लाखों साल हुए, करोड़ों साल, और अहले बैत दुनिया से पहले हैं, इसमें कोई शक नहीं. जो शक करे वो काफिर हो जाए. इसको आप सुनेंगे, तवज्जो से सुनिए. तो फिर आपका सवाल पैदा हो सकता है एक शक कि जनाब आदम को आकर 35-40 हजार साल, लेकिन ये पूरे 1,24,000 अंबिया आदम के बाद ही तो है. तो ये 35,000 साल में 1,24,000 कैसे आ गए? इसका मैं आंसर आज आपको देता हूँ अहले बैत के रास्ते से. जरा तवज्जो से सुने. इसका सवाल क्या, जवाब क्या है? ये 35 से 40,000 साल में आदम से लेकर पैगंबर तक 1,24,000 नबी जो आए इतने कम पीरियड में, तो इसका जवाब छोटा सा है कि मसलन हमारे पैगंबर पूरे आलमीन के लिए नबी बनकर आए. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. आप दोहराया कीजिए, इससे इल्म बढ़ता है. और मसलन अगर हम जनाब साले को देखें, अभी जिनका जिक्र आएगा, साले पैगंबर, ये सिर्फ एक कौम के लिए नबी बने, कौम समूद. जनाब साले पैगंबर कौम समूद के लिए. जनाब हूद पैगंबर, जिनका जिक्र भी आप सुनेंगे, ये सिर्फ कौम आद के लिए, कौम आद, कबीले आद, इनके लिए नबी बने.
کہ بھائی تمہیں صرف عوامی تبلیغ کرنی ہے، ڈونگری کی طرف نہیں جانا ہے. یہ سمجھ لیجیے کتنی چھوٹی چیز ہے. یعنی اس کے دو جواب ہیں کہ اللہ نے جو اتنے نبی بھیجے 1,24,000، اس میں کچھ نبی اور پیغمبر وہ ہیں جو ایک قوم کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، حد یہ ہے کہ ایک گاؤں کے لیے، ایک ٹاؤن کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے اور ایک کنٹری کے لیے. سمجھ لیجیے، اس سے اہل بیت کی عظمت کو سمجھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، خاموش مت رہیے. یہاں تک کہ ایسے بھی نبی آئے جو صرف ایک خاندان کے لیے، صرف بھئی یہ فیملی، مثلا چیول کلاس فیملی، چیول والا، مرچنٹ فیملی، سادات فیملی، آبیدی فیملی، رضوی فیملی، جو بھی آپ نام رکھ لیں، لاکھانی. اور یہاں تک کہ صرف ایک گھر کے لیے اونلی ون ہاؤس، ایک میاں بیوی، دو بچے، ان کی تبلیغ کو ایک نبی آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہاں کیسا نبی بھیجنا ہے، کتنے بھیجنا. اب یہ بھی سن لیجیے اس کا جواب کہ ایک ایک ٹائم میں، ایک ایک دن میں، ون ڈے، ایک ایک دن میں، ایک یوم، ایک دن، ایک روز میں اللہ نے 75 نبیوں کو بھیجا. ایک دن میں 70 نبی آئے. اور یہ بھی سن لیجیے کہ ایک دن میں 70 نبی قتل بھی ہو گئے. 70 نبیوں کو شہید کر دیا امتوں نے. اس کے بعد آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا عذاب نہیں آئے گا؟ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آ جائیے، اب آگے آ جائیے. تو کہنے کا مقصد یہ جو سلسلہ جناب ادریس تک پہنچا، اور پھر ادریس کے بعد میری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ جناب نوح پیغمبر. اب یہ ذہن پر رکھ لیں تاکہ گفتگو میں آگے بڑھاؤں. جناب نوح کی پوری عمر، میں نے اب تک سارے نبیوں کی ایج، عمر آپ کو بتائی، لیکن 8ویں یا 9ویں محرم کو میں سارے نبیوں کی عمریں پھر سے بتاؤں گا تاکہ ریپیٹیشن ہو، ریپیٹ ہو، تکرار ہو اور آپ کے ذہن میں رہے. تکرار سے پوری ترتیب سے بتاؤں گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا آدم کی عمر 936 سال، ادریس کی عمر 665 سال، ایسے بڑھتے بڑھتے اب جناب نوح علیہ السلام، ان کی پوری عمر 2500 سال ہے. اس میں کوئی دو روایت نہیں. 850 سال میں نوح مبعوث رسالت ہوئے. انہیں اللہ کا حکم آیا آگے بڑھو، تبلیغ کرو، رسول بن گئے. 850 سال، 850 سال کو جوڑیے، 200 سال کشتی بنی، 950 سال تبلیغ کی. 950 اور 850 کتنے ہوئے؟ 1800. اور 200 سال میں کشتی بنائے، کتنے ہوئے؟ 2000. اور پھر طوفان آ گیا کشتی کے بعد، اور طوفان کے بعد نوح کتنا زندہ رہے؟ 500 سال. یعنی 2500 سال جناب نوح زندہ رہے. اب ملک الموت روح قبض کرنے پہنچے تو ایک جملہ کا ملک الموت نے 2500 سال جینے والا نبی ہم کتنے؟ نو گارنٹی ہماری میری 60 70 50 کچھ بول نہیں سکتے. اللہ آپ سب کو عمر خضر دے مولا حسین کے صدقے میں. تو کہنے کا مقصد ملک الموت نے ایک سوال کیا، یا نوح کیف وجدت هذه الدنیا. کیا کہا؟ یا نوح کیف وجدت هذه الدنیا. آپ توجہ دے رہے ہیں نا میری طرف، کیونکہ آپ کا سناٹا، خاموشی بڑی خطرناک ہے. یا نوح کیف وجدت هذه الدنیا. اے نوح اس لمبی حیات میں، لائف میں اس دنیا کو کیسے پایا؟ ہے نا؟ میں بھائی بمبئی میں 10 سال رہا، دبئی امریکہ میں، ہے نا، اور یہ ایک دن میں جا کے آئے. تو آپ ایران کی، کربلا کی، امریکہ کی، دبئی کی بات جو ایک دن رہ کے آیا اس سے پوچھیں گے یا جو 20-30 سال رہا اس سے پوچھیں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بس ملک الموت جو ہے ان سے پوچھ رہا ہے کہ 20 سال ایران میں رہے، آپ نے کیا دیکھا ایران میں؟ کیسا ہے ایران؟ علماء کتنے دیکھے ہوں گے آپ نے نجف میں؟ آپ توجہ دیں. 2500 سال دور رہنے والے اور ملک الموت کہہ رہے کیف وجدت هذه الدنیا. اتنی لمبی لائف، ایج، عمر اور حیات میں اے نوح اس دنیا کو کیسے پایا؟ جواب سنیے گا. تو جناب نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے ملک الموت دخلت من باب واحد وخرجت من باب الاخر. اتنی لمبی حیات میں اس دنیا کو ایسے پایا کہ ایک دروازے
داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اب دوسرا جواب سنیے جو تاریخ میں اختلاف ہے۔ ملک الموت آیا تو جناب نوح دھوپ میں بیٹھے تھے، ملک الموت نے روح قبض کرنا چاہیے، نوح نے کہا بھائی اتنی تو پرمیشن دے دے کہ دھوپ سے چھاؤں میں آ جاؤں۔ تین چیزیں مانگی نوح نے۔ پہلی چیز یہ مانگی کہ اے ملک الموت، ایسی بات ہے کل کا جملہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کی نیند بھاگ جائے، ہم ہوتے تو نوح سے کہتے کیوں بھائی 2500 سال جی کے بھی ابھی دل نہیں بھرا دنیا سے، اب بھی کہہ رہے ہو تو کیا کہا نوح نے؟ اے ملک الموت اتنی پرمیشن دے دو کہ ذرا بیوی بچوں سے مل لوں۔ کہا بالکل نہیں، اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ اب سوچئے نبی کا مسئلہ ہے تو امت کی کیا گارنٹی؟ پھر دوسری مرتبہ کہا کچھ باتیں کہنی ہے جو رہ گئی، ہو سکتا میں جلدی جلدی میں مشتاق بھائی رکیے کچھ باتیں رہ گئی ورنہ ممبر تو بھول جاؤں گا۔ کہا بالکل نہیں، ملک الموت کا آرڈر نہیں ہے۔ تو تیسری چیز یہ کہی، نہ بیوی بچے نہ کچھ باتیں۔ تو تیسری چیز کہا بھیا اتنی تو پرمیشن دے دے کہ جو دھوپ میں بیٹھا ہوں تو چھاؤں میں آ جاؤں۔ کہا اتنی اجازت ہے، بس چھاؤں میں آئے اور روح قبض کر لی گئی۔ یہ جناب نوح کا مسئلہ۔ اب یہ جناب نوح، ان کے بارے میں 3 پوائنٹ اور سن لیجئے جو کل رہ گئے۔ جناب نوح 2500 سال رہے، 950 سال تبلیغ، 200 سال کشتی بنانے کے لیے نوح نے کھجور خورما، کھجور کے درخت لگائے، کائے کے لیے؟ کشتی کا لکڑا تختہ لینے کے لیے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں آرڈر ہے، اور 1,24,000 تختے بنا ڈالے ہر نبی کے نام سے۔ اب جب کشتی بنانے بیٹھے تو کیلے نہیں تھے، جبریل کیلوں کی تھیلی ڈالی ہے، کہ 1,24,000 کیلے لیجئے، اور 5 کیلے رہ گئے جس میں نور روشن ہوا، آواز آئی یہ پنجتن کے نام کے ہیں۔ اب پھر اب بات آگے بڑھی، صلوات پڑھ دو۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ نوح نے کشتی بنائی، کیسی کشتی بنائی؟ سن لیجیے، چھٹے امام نے فرمایا 1200 ہاتھ لمبی، 1200 ہاتھ آپ کے نہیں، یہ ٹنگو چھوٹے چھوٹے نہیں، 1200 ہاتھ لمبے جناب نوح کا۔ اس زمانے کے آدمی 40 گز لمبے ہوتے تھے، یہ بلڈنگ چھوٹی ہے۔ جناب موسیٰ اور نوح اور آدم کے زمانے کے لوگ، میں تو ابھی وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، آئندہ عشرے میں پڑھوں گا۔ انبیاء کی تاریخ میں جناب آدم کا ایک نواسا، آدم کا نواسا، ان کی بیٹی اناق کا بیٹا اوج بن انق، یہ کتنا لمبا تھا اوج بن انق؟ اب معلوم نہیں وہ روایت صحیح ہے یا غلط، لیکن شیعہ سنی سارے علماء اور مورخین نے لکھا کہ یہ اوج بن انق جب سمندر میں کھڑے رہتا تھا تو سمندر کا پانی اس کے گھٹنوں تک آتا تھا۔ اب سوچئے گا، اور جب اس کو بھوک لگتی تھی تو سمندر میں ہاتھ ڈال کے ایسے ڈبو کر مچھلی نکالتا تھا۔ آج آپ ڈال سکتے؟ سمندر 40,000 میٹر گہرا ہے، یہ بمبئی کا سمندر 6,000 میٹر کنارے سے گہرا ہے، آخری بڑے بڑے سمندر 70,000 میٹر گہرے۔ کتنے سمندر ایسے ہیں، روایت میں چھٹے امام نے کہا ان کی تہ نہیں معلوم ہے، آج تک تہ معلوم نہیں ہے۔ تو سوچئے وہ اتنا لمبا تھا کہ جب سمندر میں کھڑا ہوا تو پانی سمندر کا اس کے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، بھوک لگتی مچھلی نکالتا اور اس مچھلی کو سورج سے بھون کے کھا جاتا۔ اب سوچئے شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، میں کیا کروں اسے؟ ہم کہاں سے تحقیق کریں؟ بہرحال لکھا ہے سب نے، لیکن میں ابھی وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں آج شداد کے بارے میں بھی نہیں پڑھوں گا تو اس نے جنت کیسی بنائی، وہ آنے والی مجلسوں میں۔ تو کہنے کا مقصد جناب نوح علیہ السلام کشتی بنائی انہوں نے، تو اتنے لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے، ابھی آپ سنیں گے جناب نوح کی کشتی چھٹے امام نے کہ کتنی لمبی؟ 1200 ہاتھ لمبائی، یعنی جناب نوح کا ہاتھ۔ سوچئے جب آدمی اتنا لمبا، اتنے لمبے لوگ ہوتے طویل اس زمانے میں۔ آپ سنیے نوح کے بعد بھی، نوح کے پہلے بھی، کہ اگر انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی تو پہاڑ کی چوٹی پر سے ایسے لے لیتے جیسے آپ کی بیوی کچن میں سے کوئی چیز تختے سے لے لیتی ہے۔ آپ پوائنٹ کو سمجھئے، کوئی چیز لگتی ہے، نمک کی ڈبی نکال لی ہے نا، یوں ہی سر نیچے اٹھا رہے ہیں، ایسا دیکھا ہے نا آپ نے، اوپر سے دودھ کی پتیلی نکال لی، دودھ ڈال دیا۔ ویسے پہلے کے لوگ پہاڑ کی چوٹی سے چیز لیتے تھے، یہ معتبر اماموں نے کہا، اتنے لمبے لمبے تھے۔
بعض نبیوں نے دعا کر دی پروردگار اتنے لمبے بن گئے سورج کی گرمی لگ رہی ہے ہمیں چھوٹا کر دے. ظاہر سی بات. تو یہ چھوٹے ہوتے 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 یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے, مگر اتنے چھوٹے ہو گئے لیکن ہر دور سے سب سے زیادہ خطرناک ہو گئے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہم کل کی امتوں کے مقابل میں کچھ زیادہ نیک نہیں ہیں, بہت خطرناک ہے ہم. کل جو عذاب آئے بہت عذاب ہے. اگر ہمارے اوپر ائمہ معصومین کی محبت کا سایہ نہیں ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پاتا. یہ میرا چیلنج ہے. اس لیے کہ اگر تاریخ پڑھیں جو حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت میرا ٹاپک ہے, میں تو بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر رہا ہوں, اگنور کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اس لیے کہ باریکی میں چلا گیا تو 40 آ جائے گا. لیکن اتنا سن لیں کہ 1200 ہاتھ لمبی کشتی, اب سن لیجئے, اور چوڑی کتنی؟ چھٹے امام نے فرمایا 800 ہاتھ چوڑی. 1200 ہاتھ لمبی, 800 ہاتھ چوڑی. اور پھر امام نے فرمایا کہ 80 ہاتھ اونچی, 81 82 ہاتھ اونچی. اور پھر 8ویں امام اور چھٹے امام نے فرمایا کہ جناب نوح کی کشتی کے منزلیں کتنے تھے؟ طبقے, فلور, 3 فلور, 3 منزلیں, 3 منزلوں کی کشتی. اور اس کے اندر فلیٹ کتنے تھے؟ کھانے 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 کتنے؟ 92 یا 90 کھانے. لیکن اس میں لوگ کتنے سوار ہوئے؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے خاموش مت رہیے گا, میں سب کی طرف انگلی کر رہا ہوں. شیعہ سنی تاریخ 1500 ہاتھ لمبی کشتی, 800 ہاتھ چوڑی, 80 ہاتھ لمبی, 3 فلور, 3 طبقے کی, 90 خانے, 90. لیکن اس میں پوری دنیا ڈوب گئی. بچا کون؟ جو کاہے میں چڑھا, زور سے بولیے, کشتی میں. اور پورے مسلمانوں کی کتابوں میں نوح کی کشتی کا ایگزامپل اور تشبیہ محمد مصطفیٰ نے کس سے لیا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی. جتنی کتابیں ہیں, سنی بھائیوں کی 6 بڑی کتابیں, شیعہ بھائیوں کی 4 بڑی کتابیں, سب لا کے رکھیے, ایک ہی حدیث ملتی ہے, مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح. شیعہ سنی علماء نے لکھا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے, جو اس میں سوار ہوا وہ بچا, جو چھوڑے گا وہ گیا. صلوات پڑھ دو. اب ابھی آگے کی بات آپ سن لیجئے. اس پوائنٹ کو اگر آپ سمجھ لیں, میں تو سمجھ چکا, یعنی اتنی بڑی کشتی, سارے پوائنٹ آپ نے سنے, میں تکرار نہیں کر رہا ہوں. لیکن کشتی میں 3 فلور, منزلیں, طبقے. کیوں 3؟ ذرا سوچئے. اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس لیے کہ کشتی میں آدمی ہے, انسان ہے, جانور ہے. ہاتھی بھی چڑھ گیا, گدھا بھی گھس گیا, بکری بھی گھس گئی. سوچئے. اور یہاں تک جو چیونٹی ہے, اینٹ, چیونٹی اینٹ, وہ بھی داخل ہو گئی. فوراً آرڈر آ گیا, اے نوح یہ ہاتھی ماموں کو جو ہے نیچے رکھنا, اور یہ چھوٹی چچی ہے, چھوٹی سی پنڈکڑی, ان کو اوپر کے طبقے میں رکھنا. کیوں؟ اوپر رہیں گی تو کوئی پیر نہیں دے گا. اب سوچئے, ورنہ بیچاری رون دی جائے گی. یہ رحمان اور رحیم کی دلیل ہے. لیکن میرا پوائنٹ دیکھیے اہل بیت کی عظمت اور فضیلت. اس کشتی میں خانے کتنے ہیں؟ 90. سمجھئے. لیکن تمام تاریخ نے معتبر جو نملہ نکالا کہ کشتی نوح میں ٹوٹل کتنے لوگ سوار ہوئے؟ کتنے لوگ؟ 80 برابر. لیکن علامہ نجم الحسن نے, انہوں نے تاریخ انبیاء لکھی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جتنا ریسرچ کیا اس میں 72 لوگ سوار ہوئے, 72 لوگ. علامہ نجم الحسن تاریخ اسلام میں لکھ رہے ہیں, کئی ریفرنس ہے کہ 72 لوگ سوار ہوئے. پیغمبر کہہ چکے یہ کشتی کی مثال میرے اہل بیت کی. سمجھئے, کہا یہ وہ کشتی ہے جس میں 72 سوار ہیں. اب سنیے, یہ کشتی جب پانی پر چلی تو اوپر آسمان تھا, پوری دنیا میں نیچے پانی تھا. سمجھئے.
اور کشتی جب پانی پہ چلی تو ہر جگہ سکون سے چلی، لیکن ایک جگہ جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی، ایسے لگا کہ کشتی پلٹ جائے گی۔ جناب انہوں نے مناجات کی، پروردگار اس زمین کا کیا حال ہے کہ جہاں پانی پر کشتی آئی تو سب کو ڈر محسوس ہو رہا، آواز آئی اس زمین کا نام کربلا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کشتی میں 72 لوگ سوار تھے، کشتی کی مثال اہل بیت کی تشبیہ ہے۔ سنیے، کشتی میں نجات ملی 72 کو، یعنی پروردگار نے روزہ اول سے بتایا کہ اب آدم اور نوح کی اولاد کو قیامت تک اگر کوئی نجات دے گا تو وہ عدد 72 کا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ کشتی پانی میں چلی، حسین کی کشتی ریگستان میں چلی۔ اس کشتی میں 72 تھے، اس کشتی میں بھی 72 تھے، اس میں نوح تھے، اس میں حسین تھے۔ فرق اتنا تھا، نوح کی مصیبت کچھ نہ تھی، حسین کی مصیبت اتنی زیادہ تھی کہ نوح کو بھی رونا پڑا۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ ابھی فضیلت آپ سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اب یہ جناب نوح کی کشتی تو بن گئی، اب میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ سن لیجئے کہ جناب نوح کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ سام، حام، یافس یا یافس اور کنعان۔ جب نوح نے کشتی بنائی، اس لیے کہ روایت میں ہے جب سے آدم بنے صبح قیامت تک کبھی دنیا میں اتنا پانی نہیں آیا جتنا طوفان نوح میں آیا۔ آسمان سے بارش، تنور سے پانی ابل رہا ہے، زمینوں سے پانی ابل رہا ہے، ہر جگہ سے پانی۔ اور اس وقت سب سے اونچا پہاڑ کوہ نجف، جناب نوح نے آواز دی سب کو، یہاں تک اللہ نے کہا سب کو جوڑا جوڑا بلائیے۔ کہا سب کو جوڑا جوڑا کہاں سے لاؤں میں پروردگار، اتنی بڑی زمین؟ اللہ نے کہا وہ ہم کریں گے۔ ہوا چلی اور سب کو اڑا کر کشتی کے پاس لائی، اس میں سے 72 جو نجات لینے والے تھے وہ سوار ہوئے، اور یہاں تک کہ جب انسان کی تقدیر میں جہنم ہے تو نوح کے 4 بیٹے، سام علیہ السلام، یہ سام بہت نیک اور جناب نوح کے جانشین، سام کشتی میں چڑھ گئے، ان کے بھائی یافز بھی چڑھے، جناب حام بھی چڑھے، مگر چوتھا بیٹا کنعان کاہے پر چڑھ گیا؟ پہاڑ کے اوپر۔ اب نوح آواز دے رہے، قرآن نے ڈائریکٹ آواز دے دی، یا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں رہا کہ اس کا عمل جو ہے وہ نیک نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارہ چڑھا بھی تو کاہے پہ چڑھا؟ پہاڑ پہ چڑھا۔ یعنی مصیبت کیا بنی کہ خود تو ڈوبا، پہاڑ کو بھی لے ڈوبا۔ اگر پہاڑ پر نہ چڑھتا تو کم سے کم پانی پہاڑ تک تھوڑی پہنچتا، پانی پہاڑ تک اس لیے پہنچا کہ اس کو ڈبونا تھا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوئی؟ اب بات میرے بھی سمجھ میں آئی کہ جب کوئی، اگر آپ کی تاریخ پہ نگاہ ہے، جنگ خیبر، بدر، احد یاد ہے کہ نبی کے ساتھی نبی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے؟ تو شاید کچھ لوگوں کو تاریخ نبوت میں یہ یاد رہا کہ جب بھی نبی کو چھوڑ کے بھاگنا ہو تو کہاں بھاگو؟ کل نبی کا بیٹا بھاگا تو پہاڑ پر، کل نبی کے اصحاب بھاگے تو پہاڑ پر۔ لیکن عقل ماری گئی تھی، اتنی سمجھ نہ تھی کہ جو پہاڑ نبی کے بیٹے کو نہ بچا سکا وہ نبی کے دوست کو کیا بچائے گا؟ صلوات پڑھنے والے محمد اور نتیجہ یہ ہوا۔ بہرحال مجھے پوری تاریخ بیان کروں تو کہنے کا وقت بہت صرف ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ جناب نوح پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہوا، اس قدر ظلم ہوا جناب نوح پر کہ لوگ لاٹھیوں سے مارتے، اس لیے تو روئے 500 سال تک، لاٹھیوں سے مارتے، پتھر برساتے، باپ اپنے بیٹوں کی انگلی تھام کر نوح کے سامنے جاتے، یعنی باپ بیٹوں کو لے کر جاتے اور کیا کہتے، اے بچوں سنو یہ نوح ہے، اس کے کہنے میں نہ آنا، یہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے، یہ ہمیں بت پرستی سے دور رکھنا چاہتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں
اور یہاں تک کہتے بیٹوں سے تم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو وصیت کر دو کہ کبھی اس کی بات پر عمل نہ کرنا. کس کی؟ نوح کی. یہاں تک کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لے گیا, اس بیٹے کے سامنے باپ نے کہا بیٹا دیکھو یہ نوح ہے, یہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہتا ہے, لہذا اس کی بات کبھی قبول نہ کرنا, یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, ہوشیار ہے. وہ بیٹے نے جب یہ سنا تو باپ کے ہاتھ سے ڈنڈا لیا اور اس قدر زور سے جناب نوح کے سر پر مارا کہ جناب نوح کا سر پھٹ گیا, شکافتہ ہوا. سوچئے ایک بچہ مار رہا ہے نبی خدا کو. جناب نوح نے اپنے سر کو پٹی باندھی اور فوراً صحرا میں آ کے آواز دے دی, پروردگار اب تیرے نوح سے صبر نہیں ہوتا, اگر یہ قوم کو تو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کر ورنہ عذاب نازل کر دے. اب اللہ نے آواز دی نوح تم جو کہو گے وہ ہم کریں گے. اب نوح کو آرڈر آیا کشتی بناؤ, ہم عذاب نازل کر رہے ہیں, اور یہ کشتی بن گئی. اب بات آگے بڑھی, اتنا مارتے نوح کو, اتنا مارتے قوم نوح لاٹھیوں سے ڈنڈوں سے. مارنے کے بعد جو ٹاٹ ہوتا ہے, ٹاٹ یعنی باردان, بوڑا, اس میں نوح کو لپیٹ دیتے یہ سمجھ کے کہ مر گئے, اور جناب نوح کو اٹھا کر خود ان کے گھر میں پھینک کر آ جاتے. جبریل امین رات کو آتے, جناب نوح کا ٹاٹ ہٹاتے اور پھر ان کو کھڑا کر دیتے. صبح پھر نوح کھڑے تبلیغ کرتے ہوئے, روزانہ کا یہ طریقہ. لیکن آج جس بات کی زحمت دے رہا ہوں, مجمع جہاں تک میری آواز جاری اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں, اور اگر پسند آ جائے تو دعا کر دیں کہ ہم سب کا خاتمہ ولایت علی پر ہو. اب اتنا قیمتی پوائنٹ سن لیں. جناب نوح پر قوم نوح 950 سال تبلیغ, 500 سال روئے, 200 سال کشتی بنائے, 850 سال میں مبعوث ہوئے. قوم نے اتنا ستایا کہ نام کیا بن گیا؟ نوح بن گیا, نوحہ کرنے والے. جہاں تک آواز جاری سنیں, اگر ولایت ہے تو کھڑے رہیے, ہے ولایت تو بیٹھ کر ہی صحیح, لیکن دل میں یاد کریے کہ لاکھوں سلام ہماری ماؤں کے اوپر کہ انہوں نے دودھ میں ولایت علی پلا دی. ذرا سوچئے, جناب نوح کون ہے؟ کون؟ نبی. اور کون ہے؟ رسول. اور کون ہے؟ بولیے. اولو العزم. یعنی اسٹیٹس دیکھیے, آدم صرف نبی اور خلیفہ ہیں, نوح نبی ہے, رسول ہے, اولو العزم ہے. یعنی نوح کا مرتبہ ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر کی لیول میں. اتنا بڑا نبی, رسول, اولو العزم, یعنی ہائی کوالٹی, ہائی اسٹیٹس کا رسول. لیکن شیعہ سنی علماء اور تاریخ نے لکھا موٹے پر کہ پوری قوم نوح کو اتنے پتھر مارتی, اتنی پتھر مارتی, جہاں تک آواز جاری سنیے کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے, یعنی اوپر پتھروں کا ڈھیر اور انبار, اور نیچے جناب نوح. قوم یہ سمجھتی کہ نوح مر گئے. اگر آپ کی تاریخ پر نگاہ ہے, جہاں تک آواز جاری, آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. 3 شعبان کو کون پیدا ہوئے؟ بولیے, اگر یاد دلاؤں تو بیان میں مزہ آ جائے. 3 شعبان کو مولا حسین دنیا میں آئے, ہے نا, قائمے تھے جھولے میں, سارے فرشتے مبارکباد دینے آئے. 70,000 فرشتے جبریل کی قیادت میں آئے. جبریل جب جزیرے سے گزرے تو کون ملا؟ بولیے, فطرس کو کیا ہوا تھا؟ عذاب الہی, بالوں پر جل گئے. فطرس کون تھا؟ فرشتہ. کون تھا؟ ملک. عذاب الہی ملا تو کیا جل گئے؟ بالوں پر. جزیرے میں پڑا ہے, یعنی چاروں طرف پانی, بیچ میں زمین. 3 شعبان کو ہزاروں سال سے پڑا ہے. جبریل اترے, فطرس کو دیکھا, فطرس نے دیکھا سردار آ رہے ہیں اور سارے ساتھی لوگ ہیں. کہا کدھر؟ کیا فطرس عذاب سہ رہے ہو؟ پتا بھی نہیں. آج رحمت للعالمین کے گھر میں امامت کی آمد ہے. آج تو سردار جنت کا نزول ہوا, حسین پیدا ہوا. دیکھیے فطرس کیا کہتا ہے, اے جبریل کیا اجازت ہے کہ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شاید میرے لیے کوئی راستہ نجات مل جائے. اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ ہر نبی کی توبہ اسی دروازے پر قبول ہوئی. جہاں تک آواز جاری سنیے, ادھر فطرس آئے, میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. جبریل امین آئے, تب جبریل بڑے ہیں,
رسول اللہ کو مبارکباد دی، مولا علی کو دی، شہزادی کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں۔ پیغمبر نے جو فطر اس کو دیکھا، کہا تو یہ تو عذاب میں تھے، یہ ادھر کدھر؟ رسول سب جانتے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آیا ہے بڑی امیدوں سے، کوئی شفا کی امید ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے۔ تو سوچئے، اے مسلمانوں، تمہارا رحمت للعالمین خود شفا دے سکتا تھا، لیکن جلے ہوئے پر والے فرشتے، ملک اور فطروس کو محمد کہہ رہے جاؤ، عذاب سے بچنا اور شفا لینا ہے تو جھولے کے پاس۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، واقعہ نوح اور قوم کو ذہن میں رکھیے۔ نوح کی قوم، نوح نبی، نوح رسول، نوح اولو العزم، نوح بڑے ہائے اسٹیٹس کے رسول۔ قوم پتھر مارتی تو نوح پتھروں میں چھپ جاتے اور اتنے زخم لگتے کہ ملک آتا، فرشتہ آتا، جبریل آتا، پتھروں سے نوح کو نکالتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور نوح کو کھڑا کرتا، اور فرشتہ اپنے پروں کو نوح کے زخموں سے مس کرتا۔ جب ملک اپنے پروں کو نوح کے جسم پر مس کرتا، تب نوح کو شفا ملتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ادھر ملک آیا جس کے پر جلے ہیں، 3 شعبان کو وہ ملک آیا جس کے پر جلے، ادھر وہ ملک آ رہا ہے جس کے پر ہیں، ادھر ملک آیا امامت کی خدمت میں، ادھر ملک آیا نبوت کی خدمت میں، ادھر ملک آیا زخموں والا حسین کی خدمت میں، ادھر ملک آیا نبی کی خدمت میں جو زخمی ہے۔ جملے کو سمجھیے، جبریل نوح کو نکالتے اور نوح کے زخموں کو اپنے پروں سے ٹچ کرتے، مس کرتے۔ نوح کے زخموں پر جبریل کے پر مرہم کا کام کرتے، شفا ملتی، فوراً نوح کھڑے ہوتے، جبریل خدا حافظ ہوتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر ملک آیا حسین کی خدمت میں، اور تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ فطروس نے اپنے جلے ہوئے پر حسین کے گہوارے جھولے سے مس کیا، ادھر مس ہوئے، ادھر نئے پر اگے، ادھر اگے ادھر اڑا۔ اتنا معتبر واقعہ، ادھر فطروس نے گہوارے سے ٹچ کیا، ادھر پر ٹچ کیا، جلے ہوئے پر ہزاروں سال سے جلے ہوئے، عذاب میں مبتلا، ادھر نئے پر اڑے۔ آیا تھا جبریل کے ساتھ، آیا تھا 70,000 فرشتوں کے ساتھ سفارش لے کے، ادھر نئے پر آئے، نہ ٹکا نہ رکا نہ تھما، اڑتا ہوا چلا، من مثلی انا عتیق الحسین۔ اب زمین و آسمان میں میرے جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ پوائنٹ کو سمجھیے۔ اب میں بات کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دونوں واقعے ذہن میں رکھیے۔ نوح نبوت کی منزل پر ہے، حسین کا بچپنا ہے، ابھی امامت کی منزل پر بظاہر فائز نہیں ہے۔ اے عالم اسلام، نوح جیسا نبی حسین کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تمہارے چھوٹے موٹے بڈھے حسین کے باپ کے مقابلے میں۔ سوچئے، نوح جیسا جو اپنی ڈگری پر فائز ہے، نوح نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، نبوت کی منزل پر فائز ہے۔ حسین تو ابھی آئے ہیں، کچھ منٹ کچھ سیکنڈ گزرے ہیں، تو نوح اس منزل میں حسین کا مقابلہ نہیں
یہ بیچارے بے ایمان ہو کر کل ایمان کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ اب میں جملے کو پلٹ کے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک آواز جاری، جب میں یہ کہوں آواز جاری تو سمجھ لو کہ بات بہت اہم ہے۔ ذرا سوچئے، بات سمجھ میں آئی؟ ادھر نبوت کو شفا ملی ملک سے، ادھر ملک کو شفا ملی امامت سے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جملے کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں، نبوت اس کو کہتے ہیں جو فرشتے سے شفا لے، امامت اس کو کہتے ہیں جو فرشتے کو شفا دے۔ اور ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اے فطرس تجھ پہ لاکھوں سلام، اے نبی رحمت تم پہ بے شمار درود و سلام۔ سارے علماء نے لکھا فطرس نے جلے ہوئے پر حسین کے گہوارے سے ٹچ کیا، حسین سے نہیں۔ کیسا مجمع ہے بھئی یہ؟ حسین کے گہوارے سے ٹچ کیا، عبا سے ٹچ کیا، سمجھئے کپڑوں سے ٹچ کیا۔ جھولے میں اور بچے میں فرق ہے، بچہ اندر ہے، جھولا گھیرے ہوئے ہے۔ صرف جھولے کو ٹچ کیا تو شفا ملی، بہت بڑا تھپڑ پڑ گیا، ایسا تھپڑ پڑا کہ ساری نمازیں باطل ہو گئی، ایسا تھپڑ پڑا وہ بھی ملک کا۔ آواز بھی سنو، حسین تک ہاتھ نہ پہنچے کوئی ضرورت نہیں، جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے کل گہوارہ ہو، آج چاہے آج تعزیہ ہو، عقیدت چاہیے، شفا ملتی ہے۔ صلوات پیغمبر محمد سوچئے، یہ گہوارے کو ٹچ کرنے سے شرک و بدعت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تمام بڑے بڑے علامہ مجتہدین مورخین شیعہ سنی علماء لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ گہوارے کو ٹچ کیا اور ایک ملک نے مسئلہ حل کر دیا۔ حسین نہ ملے تو ان کا گہوارہ ہی صحیح، آج بھی حسین نہیں ہے تو ان کا تعزیہ ہی صحیح، ان کا روضہ ہی صحیح، ان کے بھائی کا علم ہی صحیح۔ عقیدت چاہیے۔ اب جیسا برتن ویسا ظرف ویسی پاکیزگی، اور وہ الگ بات ہے کہ جس کی تقدیر میں عقیدت ہو ہی نہ، اب ہم اس کو کیا کریں؟ صلوات پیغمبر محمد وآل محمد۔ اور تاریخ نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ جناب نوح کے 4 بیٹے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو پہاڑ پر چڑھا اور ڈوب گیا، لیکن یہ 3 بیٹے بچے، حام، سام اور یافس۔ ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ نیک جناب سام، اور جناب سام کو جناب نوح نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ 3-4 فضیلتیں اور بھی ہیں۔ اپنا خلیفہ چن لیا اور جناب سام سے گفتگو سلسلہ آگے بڑھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے آواز دی کہ جناب نوح نے، یہ بھی ایک پوائنٹ سن لیجئے آپ، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ پورے اولاد آدم میں جب پراپرٹی کی تقسیم ہوتی ہے، یہ نالج میں آپ کے معلومات، ایک باپ اپنے بیٹے کو دولت اپنی پراپرٹی دیتا ہے، میراث، ورثہ ترکہ، دادا پوتے کو دیتا ہے، باپ بیٹا بیٹی کو دیتا ہے، بچوں کے بچوں، بچوں کو بچوں۔ لیکن کوئی سوال کرے کہ زمین پر سب سے بڑی زمین کی پراپرٹی کب تقسیم ہوئی، یعنی پورے آدم سے لے کر آج تک سب سے بڑی تقسیم نوح کے زمانے میں، کہ نوح جب جانے لگے تو ان کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، تینوں کو بٹھایا۔ اب پورا اوپر آسمان اور نیچے زمین ہے، اور تینوں بیٹوں کو پوری زمین 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ ادھر کا علاقہ تمہارا، ادھر کا تمہارا، ادھر کا تمہارا، اور یہ تینوں بیٹوں کی نسلیں 3 علاقوں میں چلی۔ تاریخ میں اگر باریکی میں جاؤں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سے بیٹے کی نسل ہندوستان میں چلی، کون سے کی افریقہ میں، اور کون سے کی ایران اور امریکہ میں، لیکن یہ وقت نہیں، آگے تاریخ بڑھتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ
کہ اللہ نے سام کو ایک بیٹا دیا. سام کون ہے؟ نوح کا بیٹا. اب سام کا بیٹا کون ہے؟ ارفخشد. ارفخشد بڑا کٹھن نام ہے، مشکل. یہ ارفخشد نوح کا پوتا، سام کا بیٹا. اور ارفخشد کا بیٹا کون؟ جناب شالخ. اور شالخ کا بیٹا کون؟ جناب ہود پیغمبر. یہ جناب ہود پیغمبر کس کے بیٹے؟ شالخ کے. شالخ کس کے بیٹے؟ ارفخشد کے. اور ارفخشد کس کا بیٹا؟ سام کا. سام کس کے بیٹے؟ جناب نوح کے. یہ سب کے سب نبی، سب کے سب ایک دوسرے کے جانشین. اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تب تاریخ بڑی عجب عجب چیزیں بیان کرتی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ہود علیہ السلام جو ہے ان کا نام عابر ہے، عابر. لیکن جیسے جناب ادریس کا نام اخنوق تھا لیکن درس دیتے دیتے ادریس ہو گئے، ایسے جناب عابر یعنی جناب ہود انہوں نے اتنی ہدایت کی لوگوں کی، اتنی ہدایت کی کہ ہدایت کرتے کرتے ان کا نام ہود پڑ گیا، ہود کہلائے. اور یہ جناب ہود پیغمبر جو ہیں ان کی ایک بڑی عجیب و غریب چیز آپ سن لیجئے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد یہ جناب ہود علیہ السلام کو پروردگار نے، میں نے آپ کو عرض کیا شروع میں، ایک نبی ایک گھر کے لیے، خاندان کے لیے، ایک علاقے کے لیے. جناب ہود کو نبی بنایا کس کے لیے؟ ایک قوم تھی جس کا نام قوم عاد، ڈبل اے اور ڈی، عین الف اور دال، قوم عاد کی طرف. اب یہ جو قوم عاد ہے یہ کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ قوم عاد یہ دریائے عمان سے لے کر جو یمن کنٹری ہے، دریائے عمان یمن، اور اس کے بعد حضرموت تک یہ قوم پھیلی ہوئی قوم عاد جناب ہود کے زمانے میں. ابھی آپ بہت محسوس ہوں گے، آپ کو دلچسپی لگے گی، آپ توجہ دیں. یہ دریائے عمان کنٹری جو یمن، اور ایک علاقے کا نام ہے احقاف. احقاف کی جتنی حدیں تھی، جیسے ہندوستان کی حد کیسے کشمیر، کنیا کماری، ایسے احقاف کی حد کیا تھی؟ دریائے عمان اور یمن. اور دوسری حد کیا تھی اس کی؟ تیسری بارڈر حضرموت. اس علاقے میں یہ قوم عاد، یہ قوم عاد جو تھی، قبیلے چھوٹے چھوٹے سب ایک دوسرے کے رشتے دار. یہ ہود کا زمانہ. اب یہ قوم عاد کی کتنی آبادی؟ تقریباً 50,000 سے زیادہ. اس زمانے میں 50,000 سے زیادہ. ایک روایت میں کہ 70,000، لیکن معتبر شیعہ روایت یہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ. جناب اللہ کا حکم ہوا، اے ہود، یہ جو قوم عاد ہے جو مقام احقاف میں پھیلی ہوئی دریائے عمان اور یمن میں، ان کو جا کے سدھارو، تبلیغ کرو، ہدایت کرو. یہ اتنی خطرناک قوم، سن لیجیے کتنی خطرناک. کون؟ بولیے کون؟ قوم عاد. دیکھیے دو قومیں قرآن میں ہیں، قرآن پڑھیے آپ. ایک قوم عاد اور ایک قوم سمود. یہ دونوں بڑے خطرناک. جناب ہود کو سدھارنے کے لیے بھیجا کس کی طرف؟ قوم عاد کی طرف. اور جناب صالح پیغمبر کو بھیجا قوم سمود کی طرف. یہ قوم عاد کو دیکھیے آپ، میں مجلس ختم کر رہا ہوں لیکن بہت خاص پوائنٹ ہے. اتنی خطرناک قوم، اتنی طاقتور قوم، جب یہ غصے میں آتے قوم عاد کے لوگ، ایک تو اتنے لمبے لمبے، کتنے لمبے؟ 60 گز سے 150 گز لمبے. یہ معتبر جملے. یہ بلڈنگ کتنی لمبی ہے؟ نہیں ہے 150 گز، سوچئے اس سے بھی لمبے لمبے. یعنی ان کے جو سب سے چھوٹے چھوٹے تھے وہ 50 گز کے، 30 گز کے بچے، اور جو بڑے بڑے تھے وہ 150 160 150 گز لمبے. اور اس قوم کے لوگ، قوم عاد کے لوگ اتنے لمبے، ان کو جب غصہ آتا، ذرا سنیے، جب ناراض ہوتے کسی سے تو کسی دوسرے علاقے کے آدمی کو ایسے پکڑتے ہاتھ میں جیسے ہم بال لیتے ہیں، اور جیسے ہم بال کو پھینک دیتے ہیں ویسے اٹھا کے یہ پٹک دیتے، وہ مر جاتا. آپ سوچئے، ایک نبی خدا کو ایسے لوگوں کے بیچ میں بھیجا اللہ نے. اور سن لیجئے، اتنے طاقتور
اور جیسے پتھر ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں ہے نا، کھیت میں پتھر ہے، جنگل میں، گاؤں میں، راستے میں بیچ میں پتھر آ جاتا، بڑے سے بڑا پتھر، تو یہ قوم عاد کا ایک آدمی ناراض ہو کے پتھر کو پیر سے مارتا تو وہ پتھر زمین میں گھٹنے کے برابر دب جاتا۔ اب سوچے کتنے طاقتور تھے۔ تاریخ نے بہت کچھ لکھا، میں باریکیاں نہیں بتا سکتا، بہت ہے بہت ہے۔ اور پھر تاریخ نے آگے لکھ دیا کہ اتنی خطرناک قوم کہ کسی حال و جناب ہود کی تبلیغ پر بت پرستی ترک کرنے کو راضی نہیں۔ اتنا سمجھایا نوح نے، کتنے سال سمجھایا؟ 110 سال تک قوم عاد کو 50,000 لوگوں کو سمجھایا کہ یہ شراب، یہ زنا، یہ ناچ، یہ گانے اور یہ بت پرستی چھوڑو اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں۔ یہ سن لیجئے کہ کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں، ایک الگ پوائنٹ ہے، نہ مانے۔ جناب ہود نے بس بددعا کر دی، پروردگار اب میں تھک چکا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اب تو ان پر عذاب کو بھیج دے۔ اب اتنا سن لیجئے کہ قوم عاد پر عذاب کیسے آیا۔ پہلا عذاب ان کے اوپر آیا چیونٹیوں کا۔ چیونٹی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اتنی چیونٹیاں آ گئی کہ ان کے کانوں میں، ان کے ناک میں اور ان کے حلق میں داخل ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے آدمی سدھرے گا کہ بگڑے گا؟ سدھر جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں سدھرے، صحیح نہیں ہوئے، راہ ہدایت پہ نہیں آئے۔ جناب ہود نے کہا دیکھا پروردگار، چونٹیاں حلق میں گھس گئی، کان میں گھس گئی ہر ایک کے، مگر اتنے طاقتور یہ راہ راست پر نہیں آتے۔ کہا کیا کریں؟ کہا پروردگار ان پر بارش کو روک دے تاکہ اناج نہ اگے اور یہ بھوکے مرے۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا، پھر بھی قوم عاد نہیں سدھرے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسے طاقتور لوگ، اور یہاں تک تاریخ نے بیان کیا۔ جناب ہود کا پروردگار اب تو اس سے بھی بدتر عذاب نازل کر، اور تاریخ نے بڑھ کر آواز دی کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آیا۔ کیسا؟ 3 بادل کے ٹکڑے نمودار ہوئے، 3 ٹکڑے بادل کے۔ مثلا ہم دیکھتے بادل آ گئے تو ہم سمجھتے بارش ہوگی، لیکن 11ویں امام نے، دیکھیے فضیلت دے رہا ہوں اور مجلس ختم کر رہا ہوں، ہمارے 11ویں امام نے یہ مسئلہ حل کیا کہ اگر 11ویں امام کون؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ سنو، یہ جو بادل ہوتے ہیں اور تمہارے شہر میں تمہیں نظر آتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آل محمد، کیا کریں؟ سنو، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کہا یہ بادل اگر تمہیں تمہارے بمبئی میں نظر آ رہے، شہر میں نظر آ رہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہی بادل تمہارے یہاں برسے گا، یہ بادل کے اوپر امام کرے کسی اور شہر کا نام لکھا ہے، تمہارا بادل کہیں اور ہے جو یہاں بعد میں آئے گا۔ یہ واقعات ہیں۔ ادھر 3 بادل نمودار ہوئے قوم عاد کے اوپر۔ 3 بادل کیسے؟ ایک کا کلر سفید وائٹ، ایک کا کلر لال، اور دوسرے بادل کا کلر، تیسرے بادل کا کلر کیسا؟ بلیک، سیاہ کالا۔ عذاب آ رہا ہے۔ یہ قوم عاد کیا سمجھی؟ جب ہم کو بارش ہونے والی ہے، اس لیے کہ چوٹیوں کا عذاب گیا، 7 سال بارش نہیں ہوئی، وہ عذاب گیا۔ اب 3 بادل آئے، وہ بھی رنگ برنگی، اب تو خوب بارش ہوگی۔ اور کہہ دیا اے ہود، تم بھی جھوٹے ہو، تمہارا خدا بھی جھوٹا ہے، دیکھو ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 3 بادل آ گئے۔ اب جناب نوح مسکرا رہے، دیکھو تمہاری بھائیوں کیا حالت ہوتی ہے، اور اچانک یہ ہوا، کہ عذاب خدا آنا شروع ہو گیا۔ اور تاریخ نے بیان کیا، मी पोलीस डिपार्टमेंटचा धन्यवाद करतो। आणि आमचे मोहर्रमचे 4 दिवस राहिले। मी श्री सय्यद नूर अली आबिदी, जुन्नर साहेब, जिल्हा पुणे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मस्थानचा राहणारा असून हे विनंती करतो
की कधी कधी पोटीमध्ये 10-15 मिनिट उशीर असतो, याच्याकरिता मी क्षमा मागतो आणि तुमचा आभारी मानतो शिया समुदाय यांच्याकडून। अब मैं आगे की जो गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह कल की मजलिस में आगे बढ़ाऊंगा। और ये 3 किस्म के बादल आए, काला, सफेद और सिया, और फिर उसमें से क्या अजाब नाजिल हुआ इसी खतरनाक कौम के ऊपर। लेकिन मैं आखिरी जुमला कह के मजलिस खत्म कर रहा हूँ। खुदा की कसम आप अपने सीने पर हाथ रखिए, फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैंने मजलिस खत्म की। आप हर नबी की हिस्ट्री पढ़िए, हर नबी ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर ली, लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद अली हसन हुसैन के, किसी नबी ने अहले बैत के किसी फर्द ने इतना कौम ने सताया मगर बद्दुआ को हाथ ना उठे। ये बड़ी अजमत है खुदा की कसम, वरना हर नबी की तारीख पढ़िए, उसने अपने चाहने वालों के लिए बद्दुआ कर ली, अपनी उम्मत के लिए। लिहाजा खुशनसीब है आप, एक नहीं 14 रहबर हैं, और इन तमाम रहबरों में हुसैन का मकाम। और हुसैन की अजमत क्या है? इतनी अजमत है मेरे मौला हुसैन की कि हुसैन करबला के बाद पूरी खुदा की खुदाई का इख्तियार खुदा ने हुसैन को दे दिया। और ये हुसैन जो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, रास्ते में वहब को लिया, ज़ोहर क़ैम को लिया, सुबह आशूर को अपने लश्कर में शामिल किया। अरबाब मकातिल ने बहुत कुछ लिखा। अदादारों, मुहर्रम की 4 तारीखें बाकी रह गई, जिए बचे तो फिर हम हैं और ये आज़ादारी, जिए बचे तो हम हैं और फिर ये गम तेरा, और जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ बुलंद है, कल से अल्लाह में मुबारक में उठेगा। लेकिन इतना सुन लीजिए कि करबला में जहाँ हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के साथी, हुसैन के असहाब अपने मौला पर जाने कुर्बान कर रहे थे, वहाँ हुसैन के अपने कलेजे के टुकड़े, हुसैन के अपने जिगर के पारे भी अपने मौला पर जाने कुर्बान करने को तैयार थे। और फिर उनका क्या कहना, जिनकी माँ ज़ैनब आलिया मकाम हो। इसलिए कि आज जिनका मातम करना है वो औन मोहम्मद है। कौन है औन मोहम्मद? जिनकी माँ ज़ैनब है, जिनके बाप अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार है। औन मोहम्मद के नाना कौन है? शेर खुदा मुश्किल कुशा है औन मोहम्मद के नाना। अज़ादारों, जब सुबह आशूर लाशों पे लाशें आई, अरबाब मकातिल ने बड़ी अजब बात लिखी कि शब आशूर ज़ैनब औन मोहम्मद को अपने दोनों जानू पर बिठाए हुए, और जानू पर बिठा के औन मोहम्मद दोनों बच्चों को जानू पर बिठाए, वसीयत कर रही, औन मोहम्मद कल सुबह आशूर है, तुम्हें अपनी जाने कुर्बान करनी। अरबाब मकातिल ने ये लिखा, हुसैन ने शब आशूर ये मंजर देखा, और यहाँ तक कि जब बहुत देर गुजरने के बाद ज़ैनब की तकरीर ख़त्म न हुई, हुसैन जो है वो मुसल्ला इबादत पर आ गए। और अरबाब मकातिल ने लिखा, एक मरतबा सुबह आशूर आई, ज़ैनब ने हुसैन को तलब किया, भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाज़त दीजिए। अदादारों, एक मरतबा हुसैन ने किसी तरीके से औन मोहम्मद को मरने की इजाज़त दी, लेकिन वो खड़ी भी आई जब औन मोहम्मद ने अपने मामू को आवाज़ दी, हुसैन बच्चों के लाशों पर पहुँचे। और एक मरतबा औन मोहम्मद के लाशों को लेकर माँ ज़ैनब की खिदमत में हाजिर हुए, ज़ैनब तेरे औन मोहम्मद को लाया हूँ। एक मरतबा ज़ैनब शुक्र खुदा में गिर पड़ी, माबूद तेरा शुक्र कि तूने हमारी कुर्बानी को कबूल किया। लेकिन लाशें औन मोहम्मद पर आकर आवाज़